بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم عزیز دوستو، ہم اپنے چاہنے والوں کی خدمت میں گاہے بگاہے ان کے امراض سے متعلق، ان کی غذاؤں سے متعلق بات چیت کرتے رہتے ہیں۔ آج ہم جس حوالے سے بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے مقوی غذا۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہمیشہ طاقت و قوت غذا ہی سے انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ ادویات چاہے کتنی اچھی سے اچھی کیوں نہ ہوں، اکسیر اور تریاق کے درجے کی دوائیں کیوں نہ ہوں، ان کا کام زیادہ سے زیادہ کسی عضو کے عمل کو تیز یا سست کر دینا ہوتا ہے، وہ ہمارے بدن کا حصہ نہیں بنتی۔ دوائیں ہمیشہ کسی عضو کو متحرک کر کے، ساکن کر کے، اس کے اندر ذوب پیدا کر کے یا اس میں قدر حرارت پیدا کر کے، تحریک پیدا کر کے وہ جسم سے خارج ہو جاتی ہیں۔ اگر ہمارے جسم کا کوئی چیز حصہ بنتی ہے تو وہ ہماری غذا ہے۔ ہمیشہ طاقت خون سے بنتی ہے اور خون ہمیشہ غذا سے بنتا ہے، اس لیے غذا کو سب سے زیادہ اہمیت دیا کریں۔ ہمارے ہاں ایک عام بہت بڑی غلطی پیدا ہو گئی ہے، خاص طور پر ایلوپیتھی طریقہ علاج کے نتیجے میں، کہ دوا کو تو بہت زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، البتہ غذا کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی۔ ڈاکٹر حضرات بھی یوں کہتے ہیں کہ بھئی دوا تم نے لازمی کھانی ہے، غذا کھانی ہے یا نہیں کھانی، جبکہ میں کہتا ہوں کہ حقیقت یہ ہے کہ 50% امراض وہ غذا سے درست ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی غذا کو ٹھیک کر لیں، اپنے اندر طاقت و توانائی پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی آپ طاقت والی غذا استعمال کریں۔ انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کو اس حوالے سے رہنمائی دیتے رہیں گے کہ کون سی غذائیں طاقت والی ہیں، ان کو کس طریقے سے استعمال کیا جائے تو آپ میں طاقت و قوت پیدا ہو جا سکتی ہے۔ آج ہم ایک پھل کے بارے میں آپ کو آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ جو انتہائی مقوی بدن، مسمن بدن یعنی کمزور لوگوں کو موٹا بھی کرتا ہے، گردوں کو تقویت دیتا ہے، جگر کو تقویت دیتا ہے، انسان کے اندر قوت کو بڑھاتا ہے، خاص طور پر مردانگی قوت اس سے بہت بڑھ جاتی ہے۔ بہت ہی محبوب پھل آم، اس کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آم جو ہے وہ ہمارے لیے ایک بہترین غذا بھی ہے، دوا بھی ہے۔ اس کو غذائے دوائی استعمال کرنا کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ البتہ بعض لوگ اس کے استعمال میں بہت غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کے صحیح اثرات اور فوائد سے وہ متمتع نہیں ہو سکتے۔ وہ اکثر اس کے فوائد کو ضائع کر دیتے ہیں۔ وہ یہ کہ آم کھا کر اکثر لوگ لسی استعمال کرتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، لسی کا استعمال کرنا اس وقت ہونا چاہیے جب آپ کے پیشاب میں جلن ہو رہی ہو۔ ہاں، جب پیشاب میں جلن ہو رہی ہے تو پھر آپ لسی استعمال کریں اور اس کا آپ کو فائدہ ہوگا، اور لسی استعمال کرنی چاہیے۔ لیکن یہ ہے کہ جب بھی آپ آم کھائیں اس کے بعد لسی استعمال کریں تو اس سے آم کی افادیت کم ہو جاتی ہے۔ بلکہ میرا تجربہ یہ ہے، میں نے بے شمار دوستوں کو اس حوالے سے رہنمائی بھی دی، بلکہ بعض پیشنٹ جو شوگر کے ہیں، ایک بات یاد رکھیں کہ جو یہ قدرتی میٹھا ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پر ترشی کے بعد جس پھل کے اندر مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اس کے کھانے سے کبھی جو ہے شوگر بڑھتی نہیں ہے، جیسے آم ہو گیا، انگور ہو گیا، امرود ہو گیا۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آپ اس کا استعمال درست کریں۔ آم کھا کر لسی اگر آپ پیے جا رہی ہیں تو اس کی وجہ سے تو آم کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کو شوگر بڑھ جائے۔ لیکن میرا تجربہ یہ ہے کہ آم کھانے کے بعد آپ بغیر چینی کے چائے استعمال کریں تو آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے آپ کے جسم میں توانائی بھی پیدا ہوتی ہے، اور آپ کی شوگر کا لیول بھی وہ معتدل ہوگا، اعتدال پر آئے گا، کم ہوگا، بڑھے گی نہیں آپ کی شوگر۔ تو بہترین آج کا تحفہ، گرمیوں کا تحفہ، قدرت کا نایاب پیدا کیا ہوا انمول تحفہ ہمارے ملک کے لیے، ہمارے لیے، غریب آدمی بھی استعمال کر سکتا ہے، وہ ہے آم۔ آم کو ضرور استعمال کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ گرم دودھ بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور چائے بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ البتہ جب پیشاب میں جلن محسوس کریں تو پھر آپ اس کے بعد لسی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے آم سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اپنی طاقت و قوت پیدا کریں، اور بے شمار امراض کا اس سے آپ علاج بھی کر سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں اپنے دوست حکیم عثمانی غنی کو۔ بہت شکریہ۔